الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج کی شب 11 ربیع الاول سن 1445 ہجری جو 12 ربیع الاول میں بدل چکی ہے، وہ مطابق 28 ستمبر 2023 بروز جمعرات ہے، اور میں یہاں زندہ دلان لاہور سے جامع مسجد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ میں ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا قاری علی محمد شاکر دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے ساتھیوں، اسٹیج کھچا کھچ علماء کرام سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت مولانا رضوان نفیس صاحب، حضرت مولانا عبدالشکور حقانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا یعقوب فیض صاحب، باقی جملہ علماء کرام، اللہ ان سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، مجھ سے قبل بھی آپ گفتگو سن چکے ہیں اور تلاوت اور نعت چل چکی ہے۔ میرے بعد بھی یقیناً یہ پروگرام جاری اور ساری رہے گا۔ میرے ساتھیوں، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں سیرت کے حوالے سے کرنے لگا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جس کو رب کریم نے بھی تعریف کی زبانوں میں بیان فرمایا ہے۔ میں کسی بندے سے پیار کرتا ہوں تو اس کے چہرے دیکھنے کی بات بار بار کروں گا کہ میں نے جب ان کی زیارت کی، میں نے جب ان کو دیکھا، ہم نے جب ان کا شربت دیدار پیا، ہماری ان کی آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی، اس طرح کے انداز میں بندہ بات کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سورت نمبر 2 سورت البقرہ ہے، پارہ نمبر 2 کا پہلا صفحہ ہے۔ رب کریم بات فرماتے ہیں، ہم نے کس کا چہرہ دیکھا؟ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم نے آسمان سے آپ کے چہرے کو دیکھا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے دنیا میں لوگ پیاروں کا چہرہ دیکھتے ہیں اور پیاروں کے چہروں کی بات کرتے ہیں۔ رب کریم کی نظر میں خالق کائنات کے ہاں جس پیارے کا مقام اور مرتبہ ہے، درجہ حیثیت و ویلیو ہے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تبھی تو حضور پاک علیہ السلام کے چہرہ دیکھنے کی بات رب کریم نے فرمائی ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک علیہ السلام جو خاتم الانبیاء بن کے اللہ نے آپ کو ہمیں دیا ہے، اس پیغمبر کی ذات اقدس کا مقام اور مرتبہ، اس نبی کی ذات کا مرتبہ اگر دیکھنا ہو تو یہاں سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری کائنات کا فلی یونیورسل، پوری کائنات کے ایریا کا اگر چیف گیسٹ بنایا ہے
مہمان خصوصی بنایا ہے تو حضور پاک کی ذات اقدس کو بنایا ہے. اور مہمان خصوصی ہمیشہ پروگرام کے اینڈ میں آتا ہے, پروگرام کے آخر میں آتا ہے. ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہما, اللہ کے رسول نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, رب نے مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا ہے. پھر حضور پاک نے اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی کا اور اس کی پڑوسن انگلی کا, یہ دو انگلیاں اٹھا کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چیف گیسٹ ہونے کی ٹائمنگ کو بیان فرمایا کہ میرے بعد قیامت آئے گی, یعنی میں انبیاء میں آخری ہوں. یہ دلیل جہاں ختم نبوت کے عقیدے پر دی جاتی ہے کہ جیسے شہادت کی انگلی اس کی ساتھی پڑوسن انگلی کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے, ایسے حضور پاک کی ذات اور قیامت میں کوئی نیا نبی نہیں ہے, نئی کتاب نہیں ہے, نئی شریعت نہیں ہے, نیا دین نہیں ہے, نیا مذہب نہیں ہے. یہ جہاں دلیل ختم نبوت کی ہے وہاں دلیل رتبہ پیغمبر کی بھی ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں حضور پاک کو آخری بنایا. تبھی تو قیامت سے پہلے حضور پاک نے اپنے آپ کا آنا بیان فرمایا. میرے دوستو, اس کائنات میں پیغمبر چیف گیسٹ ہیں, رسالت مآب علیہ السلام آئے ہیں, اس کے بعد قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. میری بات کا مطلب یہ ہے رسول پاک کی ذات یہ ہے اللہ نے پوری کائنات کا مہمان خصوصی بنایا ہے. اور میرے دوستو, میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. یہاں آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں, ہم اپنے اپنے موقع پہ گفتگو کر رہے, کوئی نعت پڑھ رہا, کوئی تلاوت کر رہا, کوئی اپنے ذکر و اذکار کی بات کر رہا, ہم یہاں موجود ہیں. اگر ہمارے یہاں بڑے, چلو میں لاہور میں حضرت شیخ الحدیث مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم کی بات کرتا ہوں, وہ تشریف لے آئے تو ہمارے بیانات ختم ہیں, ہم نے حضرت کی بات سننی ہے. یا اسی طرح ہم موجود ہیں, قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان تشریف لائے, ہماری گفتگوؤں کا اینڈ ہے, پھر حضرت کی بات ہم سب نے مل کے سامعین کے ساتھ سننی ہے. ایسے نبی پاک کی بات کر رہا ہو بلا تشبیہ, بغیر کسی مثال کے, صرف میں نے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے بات کی ہے. رب کریم نے بھی نبوت کا رتبہ اتنا بڑا, نبوت کا مقام اتنا بڑا, نبوت کا درجہ اتنا بڑا, نبوت کی ویلیو اتنی بڑی, نبوت کی حیثیت اتنی بڑی رکھی ہے. رب کریم نے اس کائنات کے جو مہمان آئے ہیں یعنی انبیاء آئے ہیں, ان انبیاء کرام کو بھی اللہ نے پابند فرمایا تھا. میں نے تمہیں کتاب بھی دی ہے, تمہیں حکمت بھی دی ہے, نبوت بھی دی ہے, رسالت بھی دی ہے, پیغمبری بھی دی ہے, اپنا نمائندہ بنایا ہے. لیکن یاد رکھو تمہارے ادوار نبوت کے اندر جب کلمہ تمہارا چل رہا, شریعت تمہاری چل رہی, دین تمہارا چل رہا, دعوت تمہاری چل رہی ہو, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. رب کریم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ میں آپ سے ایک بات کا وعدہ, ایک بات کا عہد, ایک بات کا میثاق, ایک بات کا پیمان, ایک بات کا پرومس لے رہا ہو تو مجھ سے بات پکی کر لو. اللہ آپ حکم فرمائے ہم آپ کی بات مانیں گے. تو رب کریم نے اس دھرتی کی کریم شخصیات سے یہ وعدہ فرمایا کہ اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی شریعت کی دعوت دو گے, اپنے اپنے دین کے کلمے کو امت کو پڑھوانا لازم کرو گے. لیکن یاد رکھو اگر تمہارے دور نبوت میں ثم جاءکم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, پھر آپ نے اپنی نبوت کو اپنی جگہ رکھ کے, اپنے کلمے کو اپنی جگہ رکھ کے, اپنی رسالت کو اپنی جگہ رکھ کے, اپنی پیغمبری کو اپنی جگہ رکھ کے, اپنے معاملات کو کلوز کر کے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تم نے بھی تمہاری امتوں نے بھی کلمہ حضور کا پڑھنا ہے, مدد حضور کی. اس سے سمجھ آیا رسول اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جب حضور پاک آ جائیں پھر سب کی ادوار نبوت میں نبوت بند ہو جائے گی, رسالت بند ہو جائے گی, پیغمبری بند ہو جائے گی, کلمہ چلے گا, محمد مصطفیٰ کا چلے گا, دین چلے گا, آمنہ کے در یتیم کا چلے گا, مذہب چلے گا, عبداللہ کے لخت جگر کا چلے گا. اسی طرح کلمے کی بات ہوگی تو حضور پاک علیہ السلام کی ہوگی. حضور پاک علیہ السلام کو رب نے ایسا نبی بنایا, پچھلے انبیاء
انبیاء بھی حضور پہ ایمان لائیں گے، ان کی نبوتیں، ان کی امتیں بھی حضور پہ ایمان لائیں گے۔ تبھی تو قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں لوگوں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ باقی بھی نبی ہیں، حضور پاک بھی نبی ہیں، لیکن ایک فرق بڑا واضح ہے، وہ فرق یہ ہے باقی نبی الامت ہیں، یہ نبی الامت بھی ہے، نبی الانبیاء بھی ہے۔ نبی الامت اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت بھی پڑھتی ہے، امت کے انبیاء بھی۔ کیونکہ میرے پاک پیغمبر کو رب نے وہی رتبے وہ مرتبے دیے ہیں جو باقی انبیاء کو ملے، باقی انبیاء کو رتبے ملے، ان کے رتبات اپنی جگہ، لیکن جو رتبہ حضور کو ملا ہے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے اشرف، سب سے اکرم، سب سے بہتر، سب سے افضل میرے پاک پیغمبر کو رتبہ دیا گیا ہے۔ حضور پاک کے سر پہ وہ تاج سلطانی سجا ہے، حضور پاک کے کندھے پہ وہ تمغہ قیادت سجے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو اس تاج سے تاجور کیا گیا کہ حضور پاک امام الانبیاء بنے ہیں۔ میں استاد عزت مکرم شہید ناموس صحابہ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کی زبان سے کہو، حضرت حیدری فرماتے تھے حضور پاک کو رب نے امام الانبیاء بنایا ہے، پھر اپنے سندھی لہجے میں کہتے اے لوگو امام کیڑو ہونا ہے، آپ کو پتا ہے امام کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کبھی جاؤ مسجد میں پہنچو، مصلی امامت کو بھی دیکھو، صفوف مقتدیان کو بھی دیکھو، ایک مقتدیوں کی صف ہوتی ہے، ایک امام کا مصلی ہوتا ہے، جہاں مقتدی ہوتے ہیں وہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، جہاں مصلی ہوتا ہے وہ امام مقتدیوں کے آگے ہوتا ہے، لیکن ساتھ ایک جملہ فرماتے امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا، جس کے آگے تو آگے ہمسر بھی کوئی نہیں ہوتا، جس کے آگے تو آگے ہم بلہ بھی کوئی نہیں ہوتا، جس کے آگے تو آگے محاذات بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا امام وہ ہے، آگے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو رب نے امام الانبیاء بنایا ہے، اس سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ انبیاء کے رتبے درجے مقام و مرتبے اپنی جگہ مسلم، لیکن محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا مولانا اگر حضور پاک جیسا کوئی نہیں ہے آپ یہ بات کیسے کر رہے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں معراج کی رات حضور پاک نے مصلی امامت پہ امامت فرمائی ہے، انبیاء مقتدی بنے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہم الرضوان نے حضور پاک کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ حضور امام ہے لیکن پیچھے حضور کے والد حضرت آدم ہے، پیچھے حضور کے والد حضرت ابراہیم ہے، پیچھے حضور کے والد حضرت اسماعیل ہے، معد بن عدنان تک 21 نسب پورے ہوتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کے والد حضرت اسماعیل ہیں، ان کے بعد حضرت ابراہیم ہے، پھر آگے 17 نسلیں چلتی ہیں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام والد ہیں، اور والد کا رتبہ فائق، والد کا رتبہ برتر، والد کا رتبہ اولا، والد کا رتبہ اعلیٰ، والد کا مقام بلند ہے، اور آپ کا مقام جتنا بھی ہو یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ امام الانبیاء میں رتبہ حضور کا بڑا کس بیس، کس ریزن، کس بنیاد، کس وجہ پہ کہہ رہے ہو؟ میں کہوں گا بات سنو، جب اعتراض ہوتا ہے اعتراض کرنے کے لیے ثبوت یہ ہے کہ بندہ چیز کو دونوں طرف سے دیکھے، دونوں طرف سے دیکھ کے، ہر طرف سے سوچ کے، ہر طرف کو دیکھ کے پھر سوال کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سوال میں کوئی سائڈ مس کر جائیں، آنسر دینے والا اس سائڈ کو لے کے ہمیں جواب دے دے، اس لیے آپ نے سوال میں کئی سائڈیں مس کر دی ہیں۔ بھائی کیسے سائڈیں مس ہوئی ہیں؟ میں نے کہا دیکھو مطلب آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھے۔ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، یہاں ایک شخص آیا ہے، وہ نوجوان ہے، وہ بیٹا ہے، اس کے ساتھ والد ہے، مسجد میں بھی آئے ہیں، گھر میں بھی بیٹھے ہیں۔ جب بیٹا اور باپ مسجد میں آئیں گے دیکھا جائے گا بیٹا علم میں، بیٹا حفظ میں، بیٹا قرات میں، بیٹا تقوی میں، بیٹا طہارت میں، بیٹا للہیت میں، بیٹا مہارت میں، علم میں والد سے آگے، والد سے اولا، والد سے برتر ہے۔ اب نماز کی ضرورت آئے گی، ہم یہ نہیں کہیں گے بھئی باپ کا رتبہ بڑا، باپ کا مقام بڑا، باپ کی حیثیت بڑی ہے اس لیے اسے امام بنا دو۔ کہیں گے جی نہیں، وہ بات گھر کی ہے، یہ بات مسجد کی ہے، وہ بات نجی محفل کی ہے، یہ بات اجتماعی محفل کی ہے، وہ بات علیحدہ کی ہے، یہ بات امامت کی ہے۔ ادھر بیٹے کا رتبہ جتنا باپ سے چھوٹا ہو لیکن علم
میں، تقوی طہارت میں، لائیت قرات و حفظ میں بیٹا اعلیٰ اولا ہے، یہ امامت کرائے گا۔ اب جب یہ دونوں گھر جائیں گے اس وقت پاؤں دبانے کی ضرورت پڑے گی۔ اب پاؤں باپ نہیں دبائے گا کیونکہ یہ باپ ہے، پاؤں بیٹا دبائے گا۔ پتہ چلا اگر نسبت دیکھیں اس چیز کی کہ معاملہ کیا ہے تو والد کی نسبت گھر میں بڑی، نسبت دیکھیں علم کے لحاظ سے تو بیٹے کا امام ہونا بڑا۔ میں نے کہا تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اعتراض کر دیا کہ وہ والد ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، ہم نے تصویر کے دونوں رخ دیکھے ہیں۔ معراج کی رات یہ انبیاء حضور کو ملے تو ابن الصالح کہہ کر ملے، اے میرے پیارے بیٹے۔ پتہ چلا جب بیٹے کی آئے گی بات پھر یہ بڑے ہیں، لیکن جب بات آئے گی علم کی، بات آئے گی تقویٰ طہارت اور نبوت کی تو پھر بڑے رسول اللہ ہیں۔ اسی لیے میں نے امام الانبیاء کہا۔ میرے نبی کا رتبہ، میرے نبی کا درجہ امامت میں سب سے اعلیٰ و اولا، میرے نبی کا مقام اور مرتبہ امامت میں سب سے آگے۔ تبھی تو کہا ہے جہاں کے سارے کمالات آقا تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کیا مطلب؟ باقی انبیاء کو رب نے رتبے دیے، باقی انبیاء کو رب نے مرتبے دیے، لیکن ان کے درجے اپنے اپنے دور تک، اپنے اپنے مقام تک، وہ جس جس مقام پہ ہیں ان مقاموں سے میرا پاک پیغمبر بہت اعلیٰ، بہت آگے، بہت فائق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر حضرت داؤد علیہ السلام کو تخت شاہی، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو موم کی طرح وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہہ کر بالکل موم کی طرح بنا دیا ہے، تو میرے پاک پیغمبر کو بھی رب العزت نے مقام دیا ہے۔ وہاں لوہا کٹ کے سیدھا ہو جاتا، میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ میں جب ابو جہل کی بات سامنے آئی، کنکر مخاطب ہوئے، ابھی حضور کا ہاتھ اٹھا تھا، کنکروں کو لگا نہیں ہے، وہ کنکر بولے، وہ کنکر چیخے، وہ کنکر کہنے لگے حضور پاک ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں لوہا بولتا تھا میرے پاک پیغمبر کے مرتبے سے، مخالف کے ہاتھ میں پتھر بول پڑا۔ ہاں اپنی جگہ، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، ان کا درجہ اپنی جگہ، ان کی حیثیتیں اپنی جگہ، وہ پاک پیغمبر کے مقام اور مرتبے ہیں تو میرے پاک پیغمبر کا درجہ بھی ان سے اعلیٰ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رتبہ ملا، وہ پہنچے ہیں دریا پہ، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، وہاں پر 12 چشمے، لاٹھی موسیٰ لگی، عصائے موسیٰ لگا، وہ 12 چشمے، 12 راستے دریا میں بن پڑے۔ لاہور کے غیوروں 3 باتیں یاد رکھنا، حضرت موسیٰ بھی زمین پہ تھے، وہ دریا بھی زمین پہ تھا، ایک بات۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا دریا کو مارا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جا کے دریا کو لگا تھا، دریا بھی زمین پہ، موسیٰ بھی زمین پہ، ڈنڈا بھی لگا ہے۔ 3 باتیں طے ہیں۔ آؤ میرے پاک پیغمبر کے رتبے کو دیکھنے کے لیے، میرے پاک پیغمبر زمین پہ ہے۔ کائنات کا ایک چیلنج آیا، مکہ کے کافر کہنے لگے ہم نے بڑے بڑے سوہاگ کے پاس جا کر، ساحروں کے پاس جا کر، ہپنوٹائز کرنے والوں کے پاس جا کر، دماغ کو معاف کرنے والے جادوگروں کے پاس جا کر پوچھا ہے بتاؤ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے، یہ کیا ہے؟ سب نے کہا امتحان لے لو۔ ہم نے پوچھا امتحان کا پیپر بتاؤ، انہوں نے پیپر لکھ دیا، ہم پیپر آؤٹ کرنے لگے ہیں، آپ ہمیں ایک جواب دے دیں، ہم مان جائیں گے آپ نبی ہیں یا جادوگر ہیں۔ حضور پاک نے پوچھا کیا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے جادوگروں کی جادوگری زمین پہ چلتی ہے، فضا پہ نہیں چلتی، آسمان پہ نہیں چلتی۔ آپ یہاں کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیں آسمان کے چاند پر اپنا کوئی تصرف کر کے دکھائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کیونکہ اہل سنت کا نظریہ ہے معجزہ یہ کام اللہ کا ہے، لیکن رب نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کرتا ہے۔ حضور پاک نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی دعا قبول کی ہے۔ سورۃ قمر 12 نمبر 27 بول اٹھا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پیغمبر نے انگلی اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہوا۔ لاہوری غیوروں، حضرت موسیٰ زمین پہ تھے، دریا زمین پہ تھا، ڈنڈا بھی لگا تھا، وہ نبی ہے، حضور پاک زمین پہ ہے، چاند زمین پہ نہیں ہے۔ حضور کی انگلی صرف اٹھی ہے، چاند کو لگی نہیں ہے، چاند دو ٹکڑوں میں بدل گیا ہے، وہ مقتدی ہے، یہ امام۔
ہوا شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اگر وہ نبی ہیں تو یہ ان سے بڑھ کے نبی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء، امامت کا معنی نہ برابر کوئی ہے نہ آگے کوئی ہے۔ جہاں حضور پہنچے ہیں وہاں تک کوئی نہیں پہنچا، نہ نبی مرسل پہنچا ہے نہ ملک مقرب۔ میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ آج ہم اس نبی کی سیرت کے لیے موجود ہیں، اس نبی کے شان اور مقام کے لیے موجود ہیں، اس نبی کے مرتبے سمجھانے کے لیے موجود ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، خالی میرا نبی بہتر، میرا نبی اعلیٰ، میرا نبی اولا، میرا نبی افضل، میرا نبی اکرم، میرے نبی کا درجہ بلند و بالا، برتر و اعلیٰ، یہ کہنے پر صرف اس پہ نجات نہیں ہے۔ نجات ملے گی تب جب اس اعلیٰ پیغمبر کے احکامات کو اپنائے۔ جب تک اپنانا نہیں ہے، احکام پہ عمل نہیں ہے، احکام پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تب تک بات نہیں بنے گی۔ بات تب بنے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، حضور کے مرتبات، حضور پاک کے تمام اوامر، تمام نواہی، تمام فرمودات، تمام احادیث، تمام احکام پہ ہم عمل کریں گے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ طے کر لیں گے کہ جو ہمارے لیے 1400 سال پہلے رویا ہے، جو ہمارے لیے کحدیث المرجل، اس کے سینے سے ہڈیاں کے ابلنے کی آواز آتی تھی، وہ اتنا روزہ ہمارے لیے اتنا تڑپا، اللہ سے اتنا مانگا، اللہ سے اتنی آہوزاری لجاجت سے اللہ سے یوں مانگا کہ رب کریم نے فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، محبوبم ہمیں آپ کے جسم و نرم و نازک ملازم، نرم و نازک اور ملائم جسم اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے تکلیف میں پڑ جائیں، آپ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو دقت و شدت و حدت میں ڈالیں۔ نہ میرے پاک پیغمبر آپ وہ نہیں ہیں، بلکہ آپ مانگے رب چاہے ہدایت دے، رب نہ چاہے ہدایت نہ دے، لیکن آپ تکلیف میں نہ پڑے۔ پیغمبر کریم ہمارے لیے تکلیف میں پڑے، ہمارے لیے دعائیں کی، التجائیں کی، آہوزاریاں کی، اللہ سے مانگا